بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس حدیث میں صحیح بخاری کی پہلی روایت کا انتخاب ہوا ہے، جسے بیان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اللہ تعالی نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر مبعوث ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت میں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محدث بنایا ہے۔ یاد رکھیے، محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحج کو دوران نماز ابو لولو فیروز نامی مجوسی کے خنجر کا شکار ہوئے۔ بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت صحیح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ ورنہ جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے وہی نیت، وہی مراد اس کی پوری کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ نیت اور عمل کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نیت صحیح ہوتی ہے تو چھوٹے سے عمل کا بھی بہت بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سرور گرامی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صحیح نیت سے صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر اسے اس کا اجر اور صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت کی خرابی سے انسان جہاد جیسا عظیم المرتبت عمل بھی کرتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، تو یہی وہ شخص ہوگا جس سے قیامت کے دن جہنم کی ابتدا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر انسان کے ہر عمل کے مختلف درجات ہیں اور اس کی بیس اور سبب نیت ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے ہر عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کی یہ علامت بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس عمل کو سر انجام دیتے ہوئے میری نیت کیسی تھی۔ ناظرین کرام، نیت کی اصلاح اور درستی اسلام کے اندر بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، یکسو ہو کر اس کی عبادت کو بجا لایا جائے۔ اگر انسان
نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں تاکہ ہماری نیکی جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے، اس کا پورا اجر ہمیں عطا کیا جائے۔